علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں وہ ابھی اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھے، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئی کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ہمارے لیے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن میں لکھا کیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ پیارے آقا کو ناراض ہم کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ پہلی جو سورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے، اور جو بدکار جو بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں، وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری سورت پڑھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو آیا کہ آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اگر اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یعنی میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گنہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے ہیں، وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تبھی میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے اور اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر والے دن آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا، اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کے امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرتیں کرتے ہیں آقا سے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔